کا ایک مشن تھا ہمارا، ایک بنیاد ہمارے بچپن سے کنڈی میں ڈالی جاتی تھی، ہمارا مقصد دنیا میں صرف اسلام کو ختم کرنا ہے، مسلمان کو یہ فرمایا کہ اس کی شان سے ہٹانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا ایم ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا گول ہے، وہ ساری بنیاد اس نے بتائی کہ بس ہمارا تو یہ ٹارگیٹ ہے۔ اچھا تو مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے، یہ کیسے کریں گے؟ تو اس نے پہلے اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا معاملہ یہ تھا، میں محنت کرتا تھا برابر، لیکن بے چینی بہت تھی۔ دیکھو حق میں اللہ نے سکون رکھا ہے، باطل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، سکون میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہوں والی زندگی میں سکون مل ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں اس نے کہا سکون نہیں تھا میری زندگی میں بہت محنت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ہچکچاہٹ آ رہی تھی، میں جس مذہب کی محنت کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ پھر یاد آ جاؤ نہیں، ہمیں تو یہی بچپن سے سکھایا گیا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اسی میں خیر ہے۔ یہ فرمایا ایک دن سویا ہوا تھا کہ 2-3 لوگ مجھے ایسے نظر آئے، یہ فرمایا کہ داڑھی ٹوپی والے اور لباس والے، اور یوں کہا مجھے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے۔ خواب میں کیا کہتے ہیں؟ خواب میں مجھے کہنے لگے کلمہ پڑھ لے۔ ہاں اب کلمہ اسلام لا لے، کلمہ پڑھ لے۔ میں چونک کے کھڑا ہو گیا، جس مذہب کو ختم کرنے کی ہم محنت کر رہے ہیں اور وہی مذہب کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ اب میں کسی سے بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہ بات سامنے آ گئی، تو میں اندر کا اندر یہ فرما کوڑ رہا ہوں، کسی جا کر بتاؤں، کس کے سامنے بات رکھوں، کچھ معلوم نہیں۔ یہ فرما ایسے چلتے چلتے ایک بڑے دفعہ پھر بازار میں گیا، مجھے ایسے لباس کے 2-3 لوگ مل گئے، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر یوں کہا بھائی آپ مسلمان ہیں؟ پھر آپ کو کیا دعوت مل رہی ہے؟ اسلام قبول کر لو۔ اور یہاں مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وہ پڑوس کے ملک کی پاکستان کی جماعت کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا تھا، انہوں نے یوں کہا مجھے کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا اب یہ بات میں کچھ معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، رات کو یہ بات سامنے آ گئی، ابھی یہ بات سامنے آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں نے جھوٹ کہہ دیا، ہاں بھائی میں مسلمان ہوں۔ تو بیچارے کیا کہنے لگے؟ چلو بھائی مسجد میں ایمان کی قیمت سمجھائی، عمل کی قیمت سمجھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو مسجد میں۔ تو میں نے کہا چلو دیکھو تو صحیح لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو میں مسجد میں چلا گیا، ان کے دین کے عمل دیکھے میں نے، اور پھر رات ہو گئی۔ تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جو ہماری بنیاد میں تھی کہ دین کو محنت کرنا لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف، اور رات کو محنت عیش میں عیاشیوں میں، اور یہ فرمائے کہ جو ہے شراب اور زنا میں اپنے وقت کو گزارنا، تو بس ہم یہ بھی یہی کریں گے۔ یہ تو دن میں یہی محنت کرتے ہیں، رات کو وہی معاملہ ہو گئے۔ لیکن بڑی سردی کڑاکی کی پڑ رہی تھی، اور اس وقت کے اندر میں وہ سارے بندے صبح فوراً جلدی عشاء کے بعد تو سو گئے، کچھ رات بڑی یہ فرمایا کہ تھرانے کی سردی تھی، اور اس وقت میں ایک دم اٹھنا شروع ہو گئے، اور سب نے وضو بنایا، نمازیں پڑھی، اور رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں اللہ تو لوگوں کو ہدایت دے دے۔ مجھے اندر سے عجیب کیفیت ہو گئی، دوسروں کی ہدایت کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، دوسروں کی ہدایت مانگنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر رہے ہیں، یہ دوسروں کی ہدایت مانگنے کے لیے اپنے سکون کو چھوڑ کر، اپنی ہدایت کو یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب دل پلٹ گیا، دعاؤں کے ذریعے سے دعوت بھی تھی، دعا بھی تھی۔ یہ فرمایا صبح میں نے میرے صاحب سے کہا میرے صاحب میں مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو ایمان قبول کیا۔ چند دن میں ان کے ساتھ رہا، پھر میں گھر گیا کہ چلو میں گھر پر جاؤں، تو میرے باپ کو کسی نے خبر کر دی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو میرا باپ شورا لے کر کھڑا ہو گیا اور یوں کہا گھر سے نکل جا ورنہ ختم کر دوں گا۔ یہ فرمایا یا تو اسلام سے پھر جا، لیکن جب اسلام اندر جم جاتا ہے نا، اندر میں اتر جاتا ہے، اندر میں جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کرے آج کے مسلمان کے سینے میں اللہ اسلام کو جو ہے اب یہ فرمائے اللہ ثواب نصیب فرما دیں، اور اللہ پاک جو ہے کامل یقین اور کامل ایمان کی دولت سے اللہ ہم سب کو نواز دیں کہ یہ دنیا کی چیزوں سے کیا متاثر ہو گئے۔ ایمان والوں کی بول بدل جاتے ہیں نا، کیا کریں آج کا زمانہ ایسا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے، اور یہ فرمائے ترقی اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نہیں، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، یہ تو ایک ہی بات سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤں گا تو اسی کی بنیاد پر میری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں اللہ اعزاز نصیب فرمائیں گے۔ وہ اس نے کہا کہ میں گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اس نے چھوڑ دیا۔ ہاں، اور یہ فرما چلا گیا، پھر واپس انہی کے پاس، پھر رہا تھوڑے دن تک مسلسل۔ ابھی صاحب نے تسلی کی، ہمت افزائی کی، اور یوں کہا دیکھ بیٹے ایک بات یاد رکھ، میں آپ سے بھی یہی بات کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے
ماں باپ کے ذریعے سے بچوں میں دین جاتا ہے، اور بہت ساری کارگزاریاں ایسی ہیں کہ بچوں میں دین کا اللہ نے ماں باپ تک پہنچایا۔ اللہ نے ان کو سبب بنایا، بچوں کی ہدایت ماں باپ کی ہدایت بنانے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اس سے میرے پیاروں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ فضاؤں میں ہمیں بٹھایا ہے، اللہ نے پہنچایا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس سے ہمیں صاحب نے کہا دیکھ بیٹے جب بھی تو دعوت دے، دعا مانگے، بات کریں، ایک نیت کر لینا میرے ابا کو ہدایت دے دیں، میرے بھائی کو ہدایت دے دیں، میری بہن کو ہدایت دے دیں، میرے گھر کے لوگوں کو ہدایت دے دیں۔ بس تو ان کی نیت کر کے دعوت دیتا رہے، دعا مانگتا رہے، دعوت دیتا رہے، دعا مانگتا رہے۔ مسلسل میں یہ کرتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد پھر میں نے سوچا دیکھو تو سے اب گھر میں انٹری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ میں جب گھر پہنچا اللہ کا عجیب نظام تھا، ابا بھی، بھائی بھی، ماں بھی، سب کچھ ایمان قبول کر چکے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن پھر اس نے عجیب بات بتائی میرے پیاروں، اس نے یوں کہا کہ ہمیں جو سبق سکھایا جاتا تھا اس میں 4 باتیں سمجھائی جاتی تھی۔ مسلمانوں میں یہ 4 باتیں عام کر دو، 4 باتیں، اگر یہ 4 باتیں ہو گئی ان میں یہ کھوکھلے ہو جائیں گے، یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ نام تو رہے گا، ہاں دفتروں میں ان کا نام بولا جائے گا، رجسٹر ان کے ناموں سے، مسلمانوں کے ناموں سے بھرے رہیں گے، لیکن مسلمان اندر سے کھوکھلا ہونے کی بنیاد پر یہ یوں فرمایا بے جان ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر 4 چیزیں بتائیں۔ ایک تو انہیں جو ہے سود کا عادی بنا دو۔ کس چیز کا بھائی؟ سود کا سمجھ رہے ہو؟ بیاج، ہاں بیاج کا۔ آج اللہ حفاظت فرمائے چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ عام ہو گیا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، ہاں کہ چلو اتنا دے دیں گے، اس پر اتنا چڑھا دیں گے، بھائی چل ابھی تو مجھے دلا دے، موبائل دلا دے بھائی، چل تجھے میں اتنا دے دوں گا، اتنے ہفتے کر کے مل جائیں گے۔ پوچھتے نہیں علماء سے کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے، ہاں یہ چیز لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، کہ ابا خرچہ دیتے ہیں اس میں تھوڑے تھوڑے پہلے یہ کر، یہ سود کے اسباب پیدا کر دیں۔ سود کہ سود عام کر دیا، سب سے پہلی بات کہی کہ سود عام کر دیں گے۔ ہاں جب سود عام ہو جائے گا، جب حرام کی غذا چلی جائے گی نا اندر میں، تو اندر سے فرمایا کیسے ہو جائیں گے؟ بے جان ہو جائیں گے، اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، عمل کی طاقت ختم ہو جائے گی، دل ہی نہیں لگے گا ان کا، عمل میں دل نہیں لگے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب حرام کے لقمے اندر چلے جاتے ہیں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے میرے دوستوں، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، دعاؤں میں دل نہیں لگتا ہے، ذکر میں دل نہیں لگتا ہے، اللہ کی یاد میں دل نہیں جمتا ہے، کیوں؟ اندر سے حرام چلا ہوا۔ اللہ حفاظت یوں کہتے ہیں سود کہ سود عام کر دو، سود۔ اس لیے کہا نا سود اتنی خطرناک بلا ہے کہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ سے زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ سود کا گناہ ہے۔ بیاج لینا اتنا بڑا، دینا، واسطہ بننا، حائل ہونا، دوسرے کے اندر میں کوئی سگنیچر کرنا، یہ سارے اس میں آ گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہاں کیا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، انہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں بازاروں میں انہی بنیادوں پر اتنا 0% انٹرسٹ یوں کر کے لکھا جائے گا اور پھر کسی بھی بہانے سے اندر میں ڈال دیں گے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ خیر اللہ کو نظر نصیب کرنا۔ اس لیے پاکیزہ لقمہ، حلال لقمہ، ہاں بھائی جو ہے نا ابھی جیسے شروع میں عرض کیا، کسی چیز کے کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے سے چھوڑ دیا نہیں، اللہ اس پر جنت کے درجات بلند کر دیں گے۔ تو کسی چیز کو لینے کو دل چاہتا اسے چھوڑ دے گا بندہ، تو کیا اللہ پاک اسے اپنی قدرت سے وہ مزہ اور لذت نہیں دے گی؟ کیا اگر مقدر کی وہ چیزیں تو اچھی طریقے عزت کے ساتھ اللہ نہیں پہنچائیں گے، وہ تو چیز یقینی ہے، تو کیا پہلے سود کا ہی عادی بناؤ۔ دوسری بات کہ انہیں شراب کا عادی بناؤ۔ کیا کہا ہے؟ شراب کا عادی بناؤ۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ یوں کہ شراب کے معنی صرف شراب کے معنی جو فرمائے کہ پینا ہی نہیں ہے، دارو نہیں، ساری طرح کا نشہ اس میں شامل ہے، کسی بھی لائن کے نشے کا عادی نہیں ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے جوانوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیسے کیسے نشوں کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے عیسائیت کی بنیادیں، یہودیت کی بنیادیں، ان کی محنت کا نچوڑ یہ ہیں، ہاں کہ شراب کی بنیاد یعنی نشے کا انہیں عادی بناؤ۔ طرح طرح کے اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں؟ کیا تذکرہ کہ کیسے کس طریقے سے جوانوں کو کیسے کیسے نشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ 17 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، 22 سال کا جوان، کیسے مسائل کا اللہ حفاظت کہ نہیں مسلمان ان بنیادوں پر نہیں جا سکتا، اس کی طرف نہیں جا سکتا، اس کے سامنے رہے۔ یہ خطرات کی گھنٹیاں ہیں، ٹینڈر، کسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرک بورڈ جو ہوتا ہے
اور وہاں تھمبا ہوتا ہے, وہاں پر لکھا ہوتا ہے ڈینجر 1000 واٹس لکھا ہوتا ہے کہ بس یہاں مت آئیو, قریبی مت جانا. میرے پیارو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمیں بھی یہ سارے واٹس بتا دیے گئے, ان کے قریبی مت جائیو ورنہ ہلاک ہو جائے. اللہ کا یہ فرمائے کہ بنیاد سود کی بنیادیں بناؤ, کیونکہ نشہ ایسی چیز ہے نا, آدمی اپنی سگی ماں کو, بہن کو, یہ فرمائے کہ کسی کی لاج تمیز باقی نہیں رہتی ہے, اس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. دنیا میں انشاءاللہ اسے رکے گا, جنت میں انشاءاللہ شراباً طہورا پلائیں گے, انشاءاللہ مزے کریں گے, عیش کریں گے. اس لیے کہا پہلی بنیاد جو ہے ہر قسم کی سود سے, یعنی حرام کے جتنے بھی راستے ہیں, چاہے وہ یہ فرمائے کہ کیسی چیزیں غذائے بن سور کر ہمارے پاس کیوں نہ آتی ہو, پہلے اس کی تحقیق کریں گے. یہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, اللہ خوش ہوں گے, ناراض ہوں گے. ایسی چیزوں سے غذا لقمہ جانے سے پہلے سوچ بنائیں. ابا کی کمائی کیا ہے, یہ آتا ہے مال کہاں سے آتا ہے, صرف ہماری خواہشات پورا کرنے کے لیے جہاں سے آؤ وہاں سے لاتے تو نہیں ہیں کہ نہیں ہم بھوکے رات زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. یہ بنیاد ہے. نشہ کہ اس کے اعتبار سے سرکل کیسا تھی, اس لیے اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانا بہت ضروری ہے. ایسے دوستوں کو تلاش کرنا, بہترین دوست وہ ہے, بہترین دوست وہ ہیں جو ہمیں خیر کے کام میں معاون بنے, خیر کی طرف کی رہبری کریں, خیر کے راستے دکھاویں. اور بدترین دوست وہ ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں. وہ دوست نہیں ہے, دشمن ہے, دشمن دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے جو گناہوں کی طرف لے چل, میں تجھے دیتا ہوں ابھی چل, لے تجھے دیتا ہوں تو چل. نہیں, یہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. جو روکتا ہے وہ دوست ہے, وہ خیر خواہ ہے, وہ محسن ہے ہمارا, کہ جو ہمیں گناہ سے بچا کر نیکی کی طرف لانے کی محنت کرے. تو دوسری بات اس جوان نے بتائی ہے ملیشیا میں, کیا بتائی؟ ایک تو شراب کا یہ یہود اور نصارہ کی بنیادیں, سود کی بنیادوں پر یہ ڈالو. تیسری بات بتائی میوزک کا انعادی بناؤ. اللہ کی فرض کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے, میوزک سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفاق. سمجھ رہے ہیں نفاق کہ ظاہر میں تو مسلمان, اندر سے اسلام سے نفرت پیدا ہوتا ہے. اللہ کی فرض اسے منافق کہتے ہیں. ہاں نفاق, یہ نفاق اندر پیدا ہوتا ہے. کہاں پر؟ یہ فرمان میوزک کی بنیاد پر. کہ میوزک جب چلتا ہے نا تو آدمی کے پیر یوں ہلنا شروع ہوتے ہیں, ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں کہ نفاق پیدا ہو گیا اندر نفاق آ گیا. اور اللہ حفاظت فرما, آج اسے عام کر دیا. ہوا نہیں ہوا؟ یہ وبا جو ہے امت کے اندر ڈبا جو ہے نا, ڈبا جو جیبوں میں رہتا ہے ہر وقت, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ میرا آخر قرآن میں تو یہ بات کا فرمان ہے, ٹیڑھی نظر سے دیکھتے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں بابا, اللہ کے گھر میں دیکھ تو کیا اس سے اللہ راضی ہو گئے کہ ناراض ہو گئے؟ اللہ کا قہر بڑھ گئی گا, غضب بڑھ گئی گا کہ اللہ کی رحمت کو توجہ ہو. یہ تو وہ جوان ہیں کہ جن کی اطاعت پر رحمت متوجہ ہو. ہاں یہ جوان, ان کی قیمت تو وہ ہے. ہم اپنی قیمت نہ بھولیں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے قیمت نہ بھولیں. اپنی زندگیوں کو ہم بنیادوں کو اٹھائیں. گناہوں سے بچنا بہترین عبادت ہے, بہترین تقویٰ ہے جو گناہ سے بچ گئے, گناہ سے بچ گئے. سب سے بڑی بات اپنے آپ کو گناہ سے بچانا, ہر قسم کے گناہوں سے اپنی حفاظت کرنا. کہ وہ دوسرا جوان اختیار کرتا ہے جو محنت کیا, ایک اللہ کی عبادت کرنے والا, اور دوسرا وہ جوان جس کے سامنے گناہ کے سارے اسباب ہیں اور گناہ کی طرف مائل ہونے کے لیے سارے کے سارے اسباب موجود ہیں, اور پھر بھی یہ کہہ رہا اللہ کا خوف مجھے مانی ہے, اللہ کے ڈر کی بنیاد پر میں اس کی طرف نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ عرش کا سایہ عطا. ہاں یہ فرمایا, یہ بنیادی چیز. تیسری بات بتائیں, سود کا عادی, شراب کا عادی, میوزک کا عادی بنا. کہ میوزک سمجھتا نہیں ہے کہ یہ تو رنگ ٹون چاہیے. کیا رنگ ٹون ہے؟ ہاں تو کیا رنگ ٹون ہے کیا بھائی؟ یہ کیا رنگ ٹون ہے, کون سی چیز ہے؟ پوچھو بھی تو صحیح علماء سے کہ کیا یہ میوزک میں شامل ہے یا نہیں ہے. یہ بھی تو میوزک میں ہے یا نہیں ہے.
اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسلام اور یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی ہمدردی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اسلام کے امر کی اور اسلام کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر سے محبت کے اندر سے نفاق اندر میں بڑھتا جا رہا ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ حفاظت فرمائے اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ یہ تیسری بات اس بندے نے بتائی، اس جوان نے، اور چوتھی بات ہمیں بتائی کہ انہیں زینا کا عادی بنا دو، زینا عام کرو، اللہ حفاظت۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، آنکھوں کا بھی زینا، کانوں کا بھی زینا، زبان کا بھی زینا، اور یہ فرما شرمگاہ کا بھی زینا ہے۔ ہر قسم کے جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری، اشد ضروری ہے۔ اس لیے اس وقت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈبے سے بچانا، ہاں یہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ایسے ہر سبب سے اپنے آپ کو بچانا جس سے گناہ وجود میں آ جاتے ہوں، ایسی ہر محفلوں سے، ایسی ہر مجلسوں سے، ایسی ہر فرما دوستوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس سے فرما کہ گناہوں کی عادت بن رہی ہوں، گناہوں کے اندر میں خواہشات بڑھ جاتی ہوں، ایسی ہر جگہ سے اپنے آپ کو بچانے کی محنت کرنا یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ یہ چار چیزیں بتائیں، تو یہ چار چیزیں ہمیں جو فرمایا کہ محنت کی راہ سے سمجھ میں آئی نہیں آئی، مفت میں مل گئی نا بھائی، کہ کیا محنت ہے دشمنان اسلام کی، کہ یہ اس سے اگر ہم بچ گئے تو اللہ والے بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کا تعلق ہے۔ حرام غذا سے اپنے آپ کو بچا لیا، میوزک سے بچا لیا، نشے سے، شراب کے معنی علماء سے جو ہر قسم کا وہ نشہ جو عقل خود ہے اس میں شامل ہیں، جو فرمائے کہ ہر قسم کے نشے کی چیزیں چاہے جو بھی سبب اختیار کیا جاتا ہو، اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماحول کو۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھو پھر انشاءاللہ آئندہ آگے مجلس بھی ہے، یہ فرمائے بعض مرتبہ شیطان جو ہے ہمیں اس روح سے، یہ جب ماحول بنتا ہے تو بعض مرتبہ نیکی کی نیت سے گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے، کہ میں تو اپنے دوستوں کو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان کو کھینچ کر لاؤں گا، انہیں لے آؤں گا نماز کی طرف، گناہ سے بچاؤں گا۔ لیکن وہ 5 نہیں ہے، آئیے جا کر کیا کرے گا، وہ 5 کی طرح دھیرے دھیرے جا کر کہے گا بھائی یہ مت کرو غلط ہے، لیکن جا کر بیٹھ گا، بھائی مت کرو غلط ہے، جا کر بیٹھ گا، مت کرو غلط ہے، جا کر بیٹھ، دھیرے 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 وہ بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اپنے آپ کو ہدایت پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ایسے برے ماحول کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عادی بن جائے، ایسے دوست تلاش کرنا جو ہماری خیر خواہی کریں، دین کے اعتبار سے ہماری خیر خواہی کریں، عمل کے اعتبار سے، یہ فرمایا خیر خواہی کریں نیکی والی زندگی کے اعتبار سے، ایسی دوستی تلاش کریں گے اور ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو دوست ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، اللہ کے غضب اور قہر کے بھڑکانے والے عمل کی طرف لے جائیں، اس سے بھی پرہیز، ایسی مجلس اور محفلوں سے بھی پرہیز کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میرے پیاروں، میرے دوستوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے سامنے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اطاعت والی زندگی پر ڈالنا، حکموں کا پابند بنانا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا۔ جب یہ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت اس جوانی کے ایام میں ہی جو ہے ہمیں اللہ والا بنا دیں گے، اور جو اللہ والا بن گیا اس کا تو کام بن گیا، اس کا بڑا پار ہوگا، اس کی دعاؤں سے آسمانی نظام حرکت میں آئے گا، اس کے کم دعاؤں سے اللہ بنا دیں گے، اس کا ہاتھ اٹھے گا نہیں، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ اس کے مسئلے حل کر دیں گے جب اپنے آپ کو یہ حرام سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ تم انشاءاللہ اپنے آپ کو پابند بنا کے چلیں گے۔ دنیا والوں کے نعروں کے اعتبار سے فریڈم فریڈم کی بنیادیں ہمارے لیے فریڈم جنت میں ہے، ہماری جنت بنی ہے، ایسی جنت جہاں سے واپسی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ عیش کریں گے، ہمیشہ مزے کریں گے، ہمیشہ لذت اڑائیں گے، یہ 50 60 60 70 سال کی، اور وہ بھی جوانی کے کچھ سال کیا گیا، پھر تو کیا ہے بڑھاپا ہے، اور یہاں بھی مسائل ہی مسائل ہیں۔ یہ فرمایا مزے کی جگہ تو جنت ہے، اللہ نے وہ مہمان کھانا بنا کر رکھا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اگر یہ دنیا کی وقتی زندگی کو گزار لیں گے انشاءاللہ تم انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی چین دیں گے، سکون دیں گے، عزت دیں گے، راحت دیں گے، اور انشاءاللہ موت کے بعد اللہ اپنا راضی حسن فرما کر انشاءاللہ اپنا مہمان کھانے جنت میں اللہ جگہ دیں گے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے کامل تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تقوی کا کمال اللہ نصیب فرماوے، اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرماوے، اور اپنی ناراضگی والے ہر کام سے، ہر عمل سے اللہ ہم سب کی امت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو ابھی جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، عمل میں لگ گئے، وضو ہے، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں لگیں، مغرب کی بات ہم بدلی سے اس کو بھی پوری فکر سے شریک کریں۔
نماز کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اتوار ہے تو بہت ساروں کے پلان بنے ہوئے ہوں گے شاید کہ بھئی ایک مجلس اٹینڈ کر لیں گے اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اس ہوٹل میں کھانے وانے کا پلان ہے وہاں چلے جائیں گے. آج کے لیے آپ عشاء تک یہی رہنا ہے. عشاء پہلے تو یہ نیت کر لیں. آپ نے اگر دوستوں کے ساتھ اگر کوئی پلان بنایا ہے ہوٹل وغیرہ میں جانے کا تو اس کو یہاں ملتوی کر دیں. مغرب کے بعد کی بھی ایسی ہی اہم مجلس کے مولانا شمس الحق صاحب چاندوی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور ایسی ہی اہم باتیں ہوں گی. تو آپ لوگ یہیں تشریف رکھیں, پیسا پانی سے فارغ ہو کر دعاؤں میں لگ جائے جیسے حافظ صاحب نے بتایا. اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد فوراً متصلاً انشاءاللہ سنت نوافل سے فارغ ہو کر ہمیں جمع ہونا ہے. تو سب یہیں رہیں گے انشاءاللہ. یہ مسجد سے باہر نہ جائیں, اس کی فضا نہ بنائیں. سبحان اللہ. ભાઈ જેના ભાઈબંધો અહીં ના આવ્યા હોય એમનો વાયનો કરી લે ને પોતાના ભાઈબંધોને ફોનથી આપતો કરીને મગરે પછી મજલિસમાં બતાવી લે. એમનો બહુ ઓછું લાગે છે. આપણું 300 છોકરાઓનું ટાર્ગેટ છે. 300 છોકરાઓ સુધી આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાવત પહોંચી છે અને મજમુ ઓછો લાગે છે તો પોતાના દોસ્ત અલ્લાહ ના આવ્યા હોય એમને દાવત આપી દે ફોનથી. वो बीमार है.